بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ آیت نمبر 59۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ اولی الامر یعنی صاحبان امر۔ صاحبان امر سے کیا مطلب ہے؟ جس کا امر چلے گا۔ سب سے پہلے کس کا امر چلتا ہے؟ جس کے مقابلے میں کسی کا امر نہیں، اللہ کا۔ اللہ کے بعد رسول کی اطاعت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ جائے گا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ خدا کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اصل اطاعت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اب خدا نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اب رسول کی اطاعت کی جائے، اور اس کے بعد صاحبان امر۔ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ جھگڑا ہے اس میں، اختلاف۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کی طرف ہم واپس آئیں گے، اولی الامر کی طرف۔ اب پہلے آیت کو مکمل کر لیں۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں نزاع کہتے ہیں جھگڑا، اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس جھگڑے والے موضوع کو پلٹاؤ، رجوع کرو کدھر؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ دیکھو کہ اللہ اور رسول نے کیا فرمایا، اس کے بعد اپنی ڈیسیجن کرو اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت پر، تو پھر خود سے اپنی پارٹی بازی، اپنی لابی، اپنی رشتہ داری، اپنی دوستی کی اپنی کوئی خاص پلاننگ تم نے کی ہوئی ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو جس مسئلے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے، یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے میں حق جاننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ہر جگہ دین یہی کہتے ہیں۔ کوئی دینی مسئلہ ہے جس کو ہم دینی کہتے ہیں، کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، ہم نے دین دنیا جدا کر دی ہے۔ بدبختی کا آغاز ہو گیا اس شخص کی اس جگہ سے جس نے کہا جس نے یہ سمجھا کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں۔ دین سے الگ کیا چیز ہے؟ شیطان ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کی زندگی کے امور کو دین سے الگ کر دے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس دین کامل کے سائے میں زندگی گزاریں۔ کوئی اجتماعی مسئلہ، کوئی سیاسی مسئلہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام چپ کر جائے، ورنہ ناقص ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک مسئلہ ہے، اسلام اس کے بارے میں چپ ہے، یہ دین آپ کی زندگی کو کور نہیں کرتا، یہ ناقص ہے، اور اسلام ناقص نہیں ہے۔ جس کے بارے میں اللہ فرمائے میں نے دین کامل کر دیا ہے، وہ کسی کو جو اگر ناقص نظر آتا ہے تو اس کی اپنی کسی بیماری اور جہالت اور اپنے نقص کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا دین ناقص ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود گواہی دی ہے اس کے کمال کی کہ ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ اگر تم بس
جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز میں تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب خدا کی طرف رجوع کرو، سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، اور وہاں سے دیکھو کہ کیا حل ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور رسول قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، یہی بہتر ہے، اور کوئی راستہ اختیار نہ کرنا، یہ بہتر ہے۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ خوبصورت ترین تعویل ہے۔ کسی بھی جھگڑے میں اپنے پاس سے رائے بنا کر، تعویلیں کر کے، فلان کر کے، ٹھیک ہے، ادھر ہم چلے جائیں، ادھر ہم چلے جائیں، یہ کر لیں، وہ کر، نہیں۔ سب سے بہترین بات یہ ہے اور سب سے اچھی تعویل یہ ہے جھگڑے میں، تعویل کہتے ہیں حقیقت کی طرف پلٹنے کو۔ کسی بات کو جو سمجھ نہیں آ رہی اس کو حقیقت کی طرف پلٹانا، توجہ فرما رہے ہیں، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت کی طرف پلٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، یہ بہترین ہے، اور یہ تعویل بھی سب سے خوبصورت یہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔